We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Cool Max. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। और आज मैं आपको ब्रॉडशीट और नैब के हवाले से कुछ दिलचस्प कहानी सुनाऊंगी। पाकिस्तान में अगर हम कंट्रोवर्सीज़ की बात करें तो बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ ने हमेशा पाकिस्तान को घेरे रखा, और कभी पनामा पेपर्स की सूरत में और कभी ब्रॉडशीट स्कैंडल की सूरत में। हालिया जो वाक़या हुआ, आपको तो पता ही होगा कि ब्रॉडशीट ने बरतानिया की अदालत में मुकदमा दर्ज किया पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़, जिस पर मैंने एक डिटेल वीडियो की है, और उन्होंने $29 मिलियन का जो हर्जाना है पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ जीत लिया। और सिर्फ जीता ही नहीं, बल्कि जो यहाँ की बरतानवी अदालत है, उन्होंने लंदन में मुकीम पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट से इतनी ही रकम मुंजमद की और वो दे दी ब्रॉडशीट को, जो अभी तक उनको मिली नहीं है। वो आइल ऑफ मैन के अकाउंट में वो रकम मौजूद है जो इनको अदा होगी, और अदालत का हुक्म मौजूद है। एक तो इससे ये इंतशार फैला कि जब आपके डिप्लोमेट्स बाहर होते हैं या आपकी जो ये मिशंस हैं, एम्बेसीज़ हैं, इनको इम्यूनिटी होती है, तो बरतानवी अदालत की हुकूमत ने एक तो इम्यूनिटी को एक तरफ रख दिया, और एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है। अगर पाकिस्तानी हुकूमत इसको चैलेंज नहीं करती तो ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि आपका अगर अकाउंट या आपकी कमीशन का, हाई कमीशन का अकाउंट है, मिशन है, कोई एम्बेसी है, तो उसका उनकी भी अकाउंट्स को मुंजमद किया जा सकता है। वो रकम अगर कोई भी थर्ड पार्टी मुकदमा जीतती है तो उसको दी जा सकती है, जो कि अपनी नोयत का एक अनोखा मुकदमा है। लेकिन उससे ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल अब डेवलप हुई है जब कावे मौसवी जो कि ब्रॉडशीट के मालिक हैं, उनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ जो हैं वो आ रहे हैं। और मौसवी के मुताबिक उन्होंने बहुत से राज अफशा किए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कुछ वीडियोज़ में बहुत से यू टर्न्स भी लिए हैं। पहले एक वीडियो में उन्होंने कहा, नवाज़ शरीफ का नाम लिया कि नवाज़ शरीफ के किसी फैमिली मेम्बर ने उनसे मुलाकात की और उन्हें रिश्वत की पेशकश की। और एक वीडियो में उन्होंने कहा कि जी किसी शख्स ने मेरे सामने उनको फ़ोन ज़रूर किया और ये कहा कि वो नवाज़ शरीफ से बात कर रहे हैं, फिर उर्दू में बात करना शुरू कर दी, तो मुझे मालूम नहीं था कि दूसरी तरफ कौन है। बहरहाल ये मैं आपको सिर्फ वो पॉइंट बता रही हूँ जिसमें थोड़ा सा झोल लगता है, लेकिन बहरहाल आपको मैं पूरा किस्सा बताती हूँ जो कि कावे मौसवी ने मुख्तलिफ टेलीविजन इंटरव्यूज़ में जिक्र किया है कि ये कैसे शुरू हुआ ये एग्रीमेंट पाकिस्तानी हुकूमत के साथ, किन किन लोगों के नाम हैं जो वो जानते हैं जिनके अकाउंट्स, और उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए भी हैं। और अभी एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तानी हुकूमत को ये बताया है कि एक पाकिस्तानी सियासी शख्सियत ने $1 अरब बरतानवी अकाउंट में मुंतकिल किए हैं। उन्होंने वो नाम भी दे दिया है पाकिस्तानी हुकूमत को। अब ये देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत में यह अहलियत है कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई करें या नहीं। और इमरान खान ने चंद रोज़ पहले एक तकरीब में भी इस बात की निशानदेही की थी कि उन्हें ब्रॉडशीट से ये पता चला है कि एक पाकिस्तानी सियासतदान ने $1 अरब मुंतकिल किया है बरतानवी अकाउंट में, लेकिन उन्हें नाम नहीं मालूम। सो ये दो कॉन्ट्रडिक्शन है। खैर, शुरू से मैं आपको शुरू करती हूँ। कावे मौसवी के मुताबिक उनका मुआहदा हुआ मुशर्रफ की हुकूमत से सन 2000 में, और मुशर्रफ ये चाहते थे कि जो एग्रीमेंट, इनिशियल एग्रीमेंट हुआ, मुशर्रफ उसमें ये चाहते थे कि नवाज़ शरीफ, जरदारी और बेनज़ीर के जो अकाउंट्स उनका सुराग लगाया जाए। अब मौसवी के मुताबिक उनको ये लगा कि शायद ये एक बदला लिया जा रहा है, एक सियासी बदला है, जिसकी वजह से वो इस बात का निशाना या इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। तो उन्होंने मुशर्रफ से ये कह के इनकार कर दिया कि वो किसी भी किस्म की इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। फिर नैब और इनके दरमियान कुछ एग्रीमेंट हुए जिसमें तकरीबन 200 लोगों की लिस्ट जो है वो फराहम की गई, जिसके बाद इन्होंने अपना ये काम शुरू किया। अब ब्रॉडशीट फर्म कावे मौसवी की मलकियत थी, लेकिन ख़ुद ये एक ह्यूमन राइट्स के वकील भी हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते भी थे, और ये ख़ुद भी ये कंपनी चलाते थे। और इनकी कंपनी का मकसद ये था कि जितने भी अकाउंट्स हैं पॉलिटिकल शख्सियात के मुख्तलिफ मुल्कों में, उसका सुराग लगाया जाए। लेकिन सन 2000 में जब मुशर्रफ हुकूमत ने इस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया तो ये चंद महीने पुरानी कंपनी थी, और मुझे नहीं पता कि एक नई कंपनी के साथ इतना बड़ा एग्रीमेंट क्यों किया गया। बहरहाल जब इनकी इनिशियल मुलाकात हुई नैब के लोगों के साथ, तो उनको वो लिस्ट फराहम कर दी गई, और नैब ने कहा कि ये वो लोग हैं जिनके आपने बैंक अकाउंट्स के सुराग लगाने हैं, इनकी प्रॉपर्टी बाहर कितनी है, और हमें बताना है। हमारे पास फ़िलहाल पैसे नहीं हैं, आप पैसे खर्च करें, और जितनी भी रकम आप रिकवर करेंगे उसका 20% कमीशन आपको दिया जाएगा।
اور براڈ شیٹ نے اپنا کام شروع کر دیا۔ براڈ شیٹ کے مطابق اور کعبہ موسوی کے مطابق انہوں نے بہت سے لوگوں کے نام نیب کو دیے، لیکن الٹیمیٹلی 2003 میں نیب نے براڈ شیٹ سے معاہدہ ختم کر دیا۔ معاہدہ ختم کرنے کے بعد جب براڈ شیٹ نے اپنے پیسوں کا تقاضا کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے لیے کوئی کام نہیں کیا، اس لیے آپ کو اس کی کوئی پیمنٹ نہیں ملے گی۔ پھر براڈ شیٹ نے ان کو یہ کہا کہ ہم نے آپ کو جتنا ہمارا خرچ ہوا ہے اس تمام کیسز کے اوپر وہ ہمیں رقم واپس کر دیں، لیکن وہ نہیں مانے تو براڈ شیٹ نے یہ مقدمہ عدالت میں دائر کر دیا۔ اب جب موسوی سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کا اور نیب کے درمیان کا یہ جو ایگریمنٹ تھا ختم کیوں ہوا، تو انہوں نے اس کی بہت ہی دلچسپ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ نیب نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ انہوں نے آفتاب شیرپاؤ کا نام لیا موسوی نے، انہوں نے کہا کہ ان کا ایک اکاؤنٹ نیو جرسی میں، انہوں نے اس کا سراغ لگایا اور ان کو بتایا کہ اس میں اتنی رقم موجود ہے اور یہ آفتاب شیرپاؤ کی ہے، اور آپ نیو جرسی کے حکام کو خط لکھیں اور ان سے کہیں کہ اس اکاؤنٹ کو منجمد کیا جائے۔ اور موسوی نے کہا کہ وہ ان کو اس چیز کا سرپرائز ملا جب انہیں یہ پتہ چلا کہ اس رقم سے پاکستانی حکومت یعنی کہ نیب نے بجائے اس کے کہ ان کو یہ خط لکھتے کہ اس اکاؤنٹ کو منجمد کیا جائے، انہوں نے نیو جرسی کے حکام کو لکھ دیا کہ انہیں اس اکاؤنٹ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو آپ کھلا رکھ سکتے ہیں اور جس کی رقم ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور پھر آفتاب شیرپاؤ کو وزیر داخلہ بھی بنا دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی اور ایگزامپلز دی کہ بہت سے ایسے موقعوں پر جب وہ کسی اکاؤنٹ کا سراغ لگاتے تھے تو یا تو اس سے پہلے اس شخصیت کو نیب اطلاع کر دیتی تھی کہ آپ کے خلاف اب آپ کا اکاؤنٹ جب ڈھونڈا جا رہا ہے تو اپنے پیسوں کو فوراً منتقل کیا جائے، یا جب ہم ان کو سراغ لگا کر نیب کو بتاتے تھے تو وہ شخص کے ساتھ مل کر اس اکاؤنٹ کو کھلا رکھنے میں یا ان کے حق میں لیٹرز لکھ دی جاتے تھے ان بینکس کو، جس کی وجہ سے ان کو کسی قسم کی کوئی ریکوری نہیں ہوئی۔ لیکن 2003 میں جب یہ معاہدہ ختم ہوا تو انہوں نے پاکستانی حکومت کے خلاف اور نیب کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ نیب کے مختلف لوگوں نے مختلف اوقات میں ان سے اپنے کمیشن کی بھی بات کی۔ پھر یہ بہت سالوں جب مقدمہ چلا تو یہ الزام بھی نواز شریف کی فیملی پر لگایا گیا کہ 2012 میں ایک انجم نامی شخص موسوی سے ملا اور اس نے کہا کہ میں نواز شریف کا بھتیجا ہوں اور ہم سے $25 ملین کی رقم لے لیں اور نواز شریف کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی راز جو ہیں وہ افشا نہ کریں، یا ان کے اکاؤنٹس کی تحقیقات آپ نے کی ہیں، جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے آپ اس کو پبلک نہ کریں۔ تو جس پر انہوں نے انکار کیا۔ اب 2012 میں اگر نواز شریف کا بھتیجا ان سے ملتا ہے تو کیا موسوی نے تصدیق کی تھی کہ یہ نواز شریف کا رشتہ دار ہے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایک تصویر انہوں نے دکھائی تھی جس میں وہ نواز شریف سے بغل گیر ہو رہے ہیں، سو یہ ایک ان کے لیے ایویڈنس تھا۔ اور کیوں 2012 جب یہ ایک سیکرٹ ایگریمنٹ تھا نیب اور موسوی کے درمیان میں، تو نواز شریف کا اس کا کیسے پتہ چلا؟ تو اس کا جواب موسوی نے پہلے ہی دے دیا ہے کہ نیب کے انٹرنل سورسز جو تھے اس شخص کو تمام حقائق ریویل کر دیتے تھے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونے والی ہے، ان کے اکاؤنٹ کا سراغ لگایا جا رہا ہے۔ اور اب آتے ہیں کہ جو ریسنٹ گورنمنٹ ابھی کی جو حکومت عمران خان کی، انہوں نے ایک مرتبہ پھر براڈ شیٹ سے رابطہ کیا، جو کہ یہ فرم لیکویڈیٹ ہو چکی ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ فرم لیکویڈیٹ ہو چکی ہے، اور موسوی نے کہا کہ تھینکس ٹو پاکستانی گورنمنٹ اگر وہ ہمارے تمام جو ہمارا ایکسپینس ہوا تھا وہ ایکسپینڈیچر ہمیں ادا کر دیتے تو ہماری کمپنی کام کرتی رہتی۔ بہرحال انہوں نے 2018 میں ملاقات کی پاکستانی حکومت کے کچھ اہلکاروں سے، اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر براڈ شیٹ کو کہا کہ آپ ہماری مدد کریں اور یہ جو کرپٹ حکمران ہیں ان کے اکاؤنٹس کے جو ٹھکانے ہیں وہ ہمیں ڈھونڈ کر بتائیں۔ تو اس میں ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ موسوی نے بتایا کہ اسی کرنٹ حکومت کے ایک اہلکار نے جب ان سے بات کی اور انہوں نے ان کو بتایا کہ $1 ارب کی رقم برطانیہ میں ٹرانسفر ہو چکی ہے ایک سیاسی شخصیت کی، تو ایک پاکستانی اہلکار نے ان کو کہا کہ اس میں ان کا کمیشن کتنا ہوگا۔ اس بات کے بعد موسوی نے ان سے بات چیت ترک کر دی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح سے کام نہیں کرتے، اور ظاہر ہے ان کا جو ایک کانفیڈنس تھا پاکستانی گورنمنٹ پر اور نیب کے اوپر وہ آلریڈی شیٹر ہو چکا تھا کہ ماضی میں انہوں نے جتنے سراغ لگائے اور وہ انفارمیشن نیب کو دی وہ ان لوگوں تک پہنچ جاتی تھی، تو وہ سیکریسی مینٹین رہی، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ایک اور جھول ہے۔ لیکن موسوی نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ لوگ اس کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کی کرپشن کے حوالے سے ایک اور انڈورسمنٹ کر دی، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان کے بہت سے اکاؤنٹس ہیں، لیکن وہ مقدمے تو خیر چل رہے ہیں۔ لیکن جو ایک امپورٹنٹ انکشاف موسوی نے کیا ہے کہ ابھی کی حالیہ حکومت کو انہوں نے بتا دیا ہے، ٹپ آف کر دیا ہے، اس شخص کا نام بھی بتا دیا ہے جس کے $1 ارب برطانیہ میں ٹرانسفر ہوئے ہیں۔
اب کیا عمران خان اس شخصیت کا نام بتا سکتے ہیں؟ موسوی کے مطابق اس شخصیت کا نام عمران خان کو معلوم ہے، لیکن عمران خان نے جب اپنی تقریر میں اس $1 ارب کی ٹرانسفر کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ اس شخص کا نام کیا. انہوں نے کہا کہ براڈ شیٹ نے ابھی اس کا نام نہیں بتایا. میرے خیال میں شاید ابھی عمران خان کے پر بھی جل رہے ہیں، وہ اس شخصیت کا نام نہیں بتا سکتے. اب پاکستانیوں کو انتظار ہے اس شخص کے نام کا جس کا $1 ارب موجود ہے برطانیہ میں. عمران خان کے مطابق وہ رقم سعودی عرب سے برطانیہ منتقل ہوئی ہے، لیکن وہ کون ہے یہ کوشچن مارک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آخر میں کہنا چاہوں گی کہ موسوی کے مختلف انٹرویوز ہیں. اگر ان کے آپ تمام انٹرویوز کو دیکھیں تو ان کے مختلف سوالوں کے مختلف جوابات ہیں، اور شاید ان کو یہ اچھے طریقے سے پتہ ہے، وہ پاکستانی حکومت کو، پاکستانی اداروں کو بہت قریب سے جانتے ہیں کہ یہاں پر آپ کنٹروورسی تھوڑی سی پھیلائیں اور آپ کو کوئی کسی قسم کی کوئی دلیل مانگے گا نہیں، آپ سے کوئی پروف نہیں مانگے گا، اس بات کا ڈنکا بجا دیا جاتا ہے، اس کو پورے طریقے سے پبلش کر دیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے ان کے منہ میں جو آتا ہے وہ بات بھی کریں. لیکن ان کے تمام بیانات کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. انہوں نے جس پر جو الزام لگایا، آفتاب شیرپاؤ کا نام تو انہوں نے سب کے سامنے لیا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے لوگوں کے نام بھی انہوں نے پاکستانی حکومت کو بتائے ہیں. تو اب کوئی بھی ہے، چاہے وہ نواز شریف ہے، زرداری ہے، یا کوئی اور ایسی بڑی شخصیت ہے جن کا نام انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت میں دیکھتے ہیں اہلیت ہے کہ نہیں کہ اس کا نام لے سکتے ہیں یا نہیں، تو کیا پاکستانی حکومت اب اس اہل بنے گی کہ وہ شخصیت کا نام بھی پورے پاکستانی قوم کو بتائے؟ یہ تھا ایک شارٹ اوور ویو جو میں نے کہا آپ کو بتاؤں. آپ بہت کچھ سن رہے ہیں، موسوی موسوی موسوی. کیا ہے براڈ شیٹ؟ کون ہے موسوی اور کیوں یہ تمام کنٹروورسی ہو رہی ہے؟ تو میں نے کہا کہ ایک تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئی اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.